ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ گئی، شب برات آ گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کوئی میرا بندہ معافی مانگنے والا آج میں اسے معاف کر دوں گا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا آج اسے میں بخش دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی روزی مانگنے والا آج بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا، ہے کوئی ضرورت والا اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ میں کہتا اللہ اعلان کرتے ہوں گے کوئی بیمار میں اس کو شفا دینے والا۔ یہ رات میں سارے کے سارے فیصلے ہونے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شعبان کے معنی پھیلانا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ رحمتوں کو پھیلائے گا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ برکتوں کو پھیلائے گا، ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ مغفرت ہمارے قدموں پہ لا کر رکھ دے گا۔ تو یہ شعبان بولو کون سا مہینہ؟ ایک دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ شعبان کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہو گیا پھیلانا، بولو پھیلانا، لیکن پیران پیر عالم ربانی فہد سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، تھوڑی آواز اور اوپر کرے، جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، شعبان کا چاند نظر آیا تو ایک شخص آئے پیران پیر کے پاس آئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر اتنا اچھا سوال پوچھا، حضرت یہ شعبان کا چاند نظر آیا، مطلب ہے کہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا، تو شعبان کا مطلب کیا؟ شعبان کا مطلب کیا؟ او پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں شعبان کا چاند تو نظر آ گیا اور مہینہ شروع ہو گیا، ہم نے نئے مہینے کی دعا بھی پڑھ لی، لیکن تم شعبان کا ترجمہ پوچھتے ہو نا، کل آنا۔ کیا فرمایا؟ کل آنا۔ تو سارا مجمع حیران، کیونکہ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مجدد بھی ہے، محقق بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، سارا مجمع حیران کہ شعبان کا ترجمہ نہیں معلوم۔ بھائی شعبان کے معنی پھیلانا، ہم بندے اپنا ہاتھ پھیلائیں گے اللہ رحمت پھیلائے گا۔ حضرت نے یہ کیوں کہا کہ کل آنا؟ میرے پیاروں ان کے جو خاص شاگرد ہے انہوں نے کہا کئی سال ہو گئے میرے حضرت شیخ عبد القادر جواب نہیں دیتے جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتے، کہ انتظار کر رہے ہیں رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہوگا اور صبح میں جواب دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ امام تھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور کہا کون ہے جو کل رات کو سوال پوچھ رہا تھا کہ شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کھڑے ہو گئے، کہا حضرت میں نے ہی پوچھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ کل یعنی ابھی فجر کے بعد آپ جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا سنو شعبان میں 5 حروف ہے، پورا مجمع سن لو، شعبان میں آواز نہیں آ رہی، بولو نا، شعبان میں 5 حروف ہے جس میں سب سے پہلے شین، بولو شین، پھر عین، پھر با، پھر الف اور پھر نون۔ تو سب نے کہا حضرت برابر ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ شعبان میں 5 حروف ہے۔ وہ تو ابھی ہم عربی سیکھنے میں بہت کمزور ہو گئے، ورنہ وہ زمانے میں تو بڑے بڑے عربیت کے جاننے والے تھے۔ کہا ہم کو سب کو معلوم ہے کہ شعبان 5 احرف، اس میں 5 حروف ہے، شین بھی ہے، عین بھی ہے، با بھی ہے، الف بھی ہے، نون بھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا شین کا مطلب ہے یہ شرافت والا مہینہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ شین کا مطلب ہے ھذا شہر شرافت، یہ شرافت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آتا عین، عین کے معنی اولا، اولا کے معنی یہ مہینہ بہت بلند و بالا ہے، بولو ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آتا ہے با، با کے معنی بر، بر کے معنی نیکی، یعنی یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا اور نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے۔ تو سین سے شرافت ہو گئی، عین سے اولا بلندی ہو گئی، اور با سے بر یعنی نیکی ہو گئی۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اس کے بعد ہے الف، بولو کیا ہے؟ الف، اور الف سے اشارہ ہے الفت، الفت یعنی یہ مہینہ الفت والا۔ تو سب نے ایسا ہی کہا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا سبحان اللہ مت کہو، ایک ہے الفت ایک ہے محبت۔ بھائی محبت کیا ہے؟ آپ میری تعریف کریں میں آپ کی تعریف کروں، یہ محبت ہے۔ آپ مجھے ہدیہ دے میں آپ کو ہدیہ دوں، یہ محبت ہے۔
آپ میرا کوئی اچھا کام کر دے، میں آپ کا کوئی اچھا کام کر دوں، یہ محبت ہے۔ فرمایا الف کے معنی الفت، محبت نہیں، الفت اس کو کہتے ہیں جو تعلق توڑے اسے تعلق کو جوڑ دینا، جو تمہیں ستائے اسے معاف کر دینا، جو تمہیں گالی دے اسے پھول دے دینا، جو تمہیں زخم دے تم اس کے مرہم دے دینا، اس کا نام ہے الفت۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، اتنے پیار سے فرمایا اگر شین سے یہ شرافت والا مہینہ ہے، اور عین سے اولا یعنی بلندی والا مہینہ ہے، اور با سے بر یعنی نیکیوں والا مہینہ ہے، اور الف سے الفت والا مہینہ ہے، اگر کسی نے یہ 4 حروف کی قدر کر لی، شین عین با الف کی قدر کر لی، نون کے معنی نور خداوندی، اللہ اپنا خاص نور سے اس کے دل کو اللہ منور کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے یہ حروف پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ شین شرافت والا مہینہ، عین علا بلندی والا مہینہ، اور با بر نیکی والا مہینہ، الف الفت والا مہینہ، اور نون نور خداوندی والا مہینہ۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤں، یہ مہینہ کون سا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کون سا مہینہ؟ شعبان۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قیامت تک آنے والے سن لو، شعبان شہری، ہمارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، محمد کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے یعنی محمد کا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی ادھر دیکھو تو محمد نظر آئے، ادھر دیکھو تو اللہ نظر آئے، اور ان کے بیچ میں ہم گنہگار نظر آئے۔ ان دو کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ شعبان نبی کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم، بولو میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم۔ ہزار ہاں نعمت تھا کہ من میاں نے دو کریم، یعنی شاعر کہتا میرا اللہ بھی کریم ہے، رمضان کا مہینہ، میرا مصطفیٰ بھی کریم ہے، شعبان کا مہینہ، ہزاروں نعمتیں مجھ پر ہے، دو کریموں کے بیچ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میرے پیارو، یہ شعبان رمضان ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، پھر میں ایک مرتبہ قاری احمد علی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس وقت مجھے 2-3 پوائنٹ پر باتیں کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے نام ہے شب برات اور دن کا نام ہے 15ویں شعبان والا دن۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں رات اور دن کی خوبیاں ہم کو نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رات آ رہی ہے ابھی ہمارے سامنے، رات کا نام ہے شب برات۔ ویسے اس کے بہت سارے نام ہیں، حدیث پاک میں کہیں پر اس کا نام آیا لیلۃ البراءہ، لیلۃ البراءہ۔ لیلۃ البراءہ کے معنی آتے ہیں معافی والی رات، یعنی یہ رات میں ہم سب اللہ سے بہت مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ سے بہت مانگیں گے، یہ رات میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسرا نام اس رات کا ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات، لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات، یعنی ہم اللہ سے رحمت مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، صبح ہونے سے پہلے اللہ رحمت کے سمندروں میں ہمیں رکھ دے گا انشاءاللہ۔ اور تیسرا نام ہے جو قرآن کریم نے اس کا نام دیا لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی رات ہے۔ قرآن کریم نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یعنی یہ برکت والی رات ہے، اللہ اس کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ اور ایک چوتھی بات آپ کو کہنا ہے کہ جیسے پہلا نام اس کا لیلۃ البراءہ ہے، اس کا نام لیلۃ الرحمہ ہے، اس کا نام لیلۃ المبارکہ ہے، اس رات کا نام ہے لیلۃ الصق۔ یہ چوتھا نام پر توجہ دینا، لیلۃ الصق، یعنی یہ فیصلے والی رات ہے، یہ فیصلے والی رات ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ رات میں فیصلہ کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے کہ رات میں فیصلہ ہونے والا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلے والی رات ہے، یعنی میری ماں بہنوں بیٹیوں جو انڈیا میں رہنے والے، یہ تھرسڈے کی جو رات آئے گی، تھرسڈے اور فرائیڈے کے بیچ کی جو رات ہوگی نا، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے فیصلے کریں گے. سب سے پہلا فیصلہ یہ ہوگا کہ آنے والے سال میں کون غریب ہوگا، کون امیر رہے گا، آنے والے سال میں کون تندرست رہے گا، کون بیمار رہے گا، آنے والے سال میں کون 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 نکاح کرے گا، اور جس کے گھر کا نکاح اللہ نہ کرے یہ ٹوٹ جائے گا. یعنی کس کے گھر میں نکاح ہوں گے، کس کے گھر میں طلاقیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فیصلہ کریں گے آنے والے سال میں کون امیر رہے گا، کون غریب رہے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ آنے والے سال میں کون جیے گا اور کون مرے گا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتی تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ رات میں فیصلہ کریں گے کون جیے گا اور کون مرے گا، مگر ساتھ میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کس کو کلمہ ملے گا اور کس کو کلمہ نہیں نصیب ہوگا، کون سعید ہوگا اور کون شقی ہوگا، کون کلمے والا جائے گا، کون بغیر کلمے کی دنیا سے جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے میری مرضی، جس کو چاہوں کلمہ دو اور جس کو چاہوں تو موت کے وقت کلمہ چھین لو. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ نے کتنے عجیب انداز میں فرمایا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہا موت کے وقت کلمہ دے دو، جس کو چاہا موت کے وقت کلمہ لے لو. تو ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ آنے والی رات شب برات، جس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے، لیلۃ البرکہ بھی کہتے، یہ فیصلے کی رات ہے. اسی رات میں فیصلہ ہوگا آنے والے سال میں کون جیے گا، کون مرے گا، کسے کلمہ ملے گا، کسے کلمے سے محروم کر دیا جائے گا. اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. تو سب سے پہلے تو یہ رات آ رہی ہے، ہمارے لیے فیصلے کی رات ہے میرے بھائیوں، رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم آئندہ سال یہ رات ہم کو ملے گی نہیں ملے گی. اس لیے بس یہ جمعرات کو مغرب کے بعد اپنے آپ کو عبادت میں لگائے صبح تک عبادت میں لگائے رکھے. اللہ سے رحمت مانگے کیونکہ رحمت والی رات ہے، برکت مانگے کیونکہ برکت والی رات ہے، اللہ سے معافی مانگے کیونکہ لیلۃ البراء ہے. اور اپنے فیصلے کے بارے میں اللہ سے کہے کہ اللہ میرے لیے ایمان کا فیصلہ فرما دے، اللہ تندرستی کا فیصلہ فرما دے، اللہ امیری کا فیصلہ فرما دے، اللہ اچھی زندگی کا فیصلہ فرما دے، اللہ اچھے ایمان کا فیصلہ فرما دے. اللہ یہ دولت عظمیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک بات تو مجھے یہ کہنا، دوسری بات یہ کہنا کہ یہ جو رات ہے نا جو بھی آ رہی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رات آئی تو کیا ہوا؟ حدیث پاک میں لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے نبی گھر میں آئے اور آ کر میرے بغل میں سو گئے. جو چادر میں نے اوڑی تھی اسی چادر کا حصہ آپ نے بھی اوڑھ لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بھی تھکی ہوئی میں سو گئی. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے لگے. حضرت عائشہ فرماتی آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے رسول میرے پاس نہیں. حضرت عائشہ فرماتی میں چونک گئی کہ اللہ کے رسول شروع رات میں تو میرے ساتھ میں تھے، ارے تھوڑی دیر پہلے تو میرے ساتھ میں تھے، میرے بغل میں سوئے تھے، اور اللہ کے رسول ابھی کہاں چلے گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بہت حیران صاف فرماتی حضرت عائشہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف فرماتی مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے رسول کسی اور بیوی کے کمرے میں تو نہیں چلے گئے، کوئی اور زوجہ محترمہ کے کمرے میں تو نہیں چلے گئے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہ سکتی؟ مجھے چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج شب برات ہے. میں جنت البقیع میں تھا، بقیع قبرستان میں تھا، اور فرمایا عائشہ آج رات
کیا شان ہوتی ہے، کیا شان ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج رات کیا ہوتا؟ فرماتے اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے اور آ کر پوچھتے ہیں کوئی معافی مانگنے والا آج میں اس کے گناہوں کو معاف کر دو، ہے کوئی ضرورت مانگنے والا میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا آج میں اسے بخش دو، ہے کوئی پریشان حال تو آج اس کی میں پریشانی دور کر دوں. پھر ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتے کوئی معافی مانگنے والا ہے، اور آج رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ سب کی مغفرت فرما دیں گے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنو کلب. وہاں ہر گھر میں کم سے کم 100 بکریاں ہوتے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کے محلے میں جتنے بکرے اور بکریاں ہیں ان کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد میں اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ رات آ رہی ہے میری ماں بہنیں بیٹیاں اور میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے ہم سب لاک ڈاؤن میں ہیں، ہم سب اپنے گھروں میں ہیں. بے شک یہ رات کو قبرستان جانا ہوتا ہے لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی سب سے میری درخواست ہے کوئی قبرستان کی طرف نہ جائے، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ثواب پہنچائے. جیسے ہم قبرستان میں جا کے ہمارے مرحومین اور مرحومات کو ثواب پہنچاتے ہیں نا، تو ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے ثواب پہنچائے. اور یہ رات آ رہی ہے بہت پیاری رات ہے میری ماں بہنوں، بہت پیاری رات ہے یہ رات. یعنی تھرسڈے ہمارے لیے تو بہت، یعنی یہ ہم لوگوں کے لیے تو ایک ڈبل اپارچونٹی ہے، ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم کو تو ایک طرف جمعرات کی رات، یعنی ایک طرف تو ہم کو جمعہ کی رات مل رہی ہے اور ساتھ میں وہ برات والی رات بھی ہے اور دن جمعہ مل رہا ہے اور وہی دن 15ویں شعبان بھی ہے. تو ہم کو جمعہ کے دن انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے. یعنی تھرسڈے کو مغرب سے ہم عبادت میں لگے انشاءاللہ سحری تک عبادت میں لگے اور پھر اچھے انداز میں سحری کرے اور روزہ رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی 15ویں شعبان کی رات آ جائے رات بھر عبادت میں نکالو اور دوسرے دن روزہ رکھ لو. علماء کرام نے لکھا ہے کہ روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ خاص کر کے ہم انڈیا والے کتنے خوش نصیب ہے کہ جو رات ہم کو مل رہی ہے نا وہ جمعہ کی رات. ایک تو جمعہ کی رات، مغفرت کی رات، رحمت کی رات، اور ساتھ میں وہ شب برات بھی ہے. یعنی دو چیزیں، جمعہ کی رات کا فائدہ بھی اٹھانا ہے اور شب برات کا بھی فائدہ اٹھانا. اور دوسرے دن جمعہ آئے گا، فرائیڈے آئے گا، تو جمعہ کا دن ویسا بھی یوم عظیم، بہت بڑا دن ہے. جمعہ کا دن یوم عید کا دن ہے. جمعہ کا دن ویسے بھی بہت ہی خوشیوں کا دن ہے اور اسی دن میں 15ویں شعبان کا ہم کو روزہ رکھنا ہے. علماء کرام نے یہ روزے کو نفل بتایا ہے، علماء کرام نے یہ روزے کو مستحب بتایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنے والے کو بہت ثواب ہے اور نہ رکھنے والے پر کوئی ملامت نہیں، کوئی لعن طعن نہیں، کوئی سوال جواب نہیں. کیونکہ ایسے بھی اگر کوئی نفل روزہ رکھے عام دنوں میں کوئی نفل روزہ رکھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کو جہنم سے بہت دور کر دیتا، اللہ اس کو جہنم سے بہت دور کر دیتا. ایک صحابی نے پوچھا کہ کوئی نفل روزہ رکھے اور عام دن میں رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جہنم سے کتنا دور کرتا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کوے کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، 700 سال 600 سال، معلوم نہیں کتنی کوے کی عمر لمبی ہوتی ہے. تو اللہ ایک نفل روزہ رکھے تو جہنم سے اتنا دور کرتا ہے. تو کوئی اگر 15ویں شعبان کا روزہ رکھے اور وہ بھی جمعہ کا دن اور نفل روزہ اور مستحب روزہ، تو کہاں سے کیا. سنو ایک اللہ کے ولی گزرے، کیا نام ہے حضرت؟ سنو میرے جوانوں کو خاص سنا رہا ہوں. حضرت مالک ابن سننا حضرت مالک ابن دینار حج کو گئے. میں کہاں گئے؟ چلو حج ہو گیا. رات کو سوئے حضرت مالک ابن دینار مکہ میں حج ہو گیا. رات کو سوئے، خواب دیکھ رہے. خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے مالک، تیرا حج قبول ہو گیا. بولو سبحان اللہ.
کہنے والا کہتا ہے مالک تیرا حج قبول ہو گیا، اور جتنے حج کرنے آئے اللہ نے سب کے حج کو قبول کر لیا، صرف ایک آدمی کا حج قبول نہیں ہوا، اور ان کا نام ہے ابن اہرون۔ یہ نام اس زمانے کا، کیا نام ہے؟ ابن اہرون کا۔ ان کا حج قبول نہیں ہوا، باقی سب کا حج قبول ہو گیا۔ اچھا، حضرت مالک ابن دینار نے خواب میں دیکھا کوئی بولنے والا بولتا، آنکھ کھولی، سوچا کہ کوئی بولا ہوگا بولنے والا، اب کون کی؟ سب کا تو ہو گیا، کس کا نہیں ہوا؟ ایک ہی آدمی کا تو نہیں ہوا، باقی سب کا تو حج قبول ہو گیا۔ حضرت مالک سو گئے۔ بولو حضرت مالک ابن دینار اللہ کے ولی کے سو جیسا سوئے، پھر کوئی خواب میں بولتا ہے اے مالک اٹھ تیرا حج قبول ہو گیا، جتنے آئے مکہ میں سب کا حج قبول ہو گیا، لیکن ابن اہرون نام کا ایک آدمی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ یہ مالک ابن دینار پھر اٹھے، پھر خیال آیا کہ چلو یہ تو خواب اور سب کا تو حج قبول ہو گیا، اب یہ دیکھیں ایک کا نہیں قبول ہوا تو نہیں قبول ہوا ہوگا۔ حضرت مالک ابن دینار سوئے، لیکن پھر تیسری مرتبہ کسی بولنے والے نے بڑے زور سے کہا اے مالک اٹھ جا اور جا کر کہہ دے تیرا حج قبول ہو گیا، مکہ میں سب کا حج اللہ نے قبول کر لیا، لیکن ایک آدمی جس کا نام ابن اہرون ہے، جو خراسان کا رہنے والا ہے۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اور خراسان میں بھی بلخ جگہ بتائی، خراسان میں بلخ نامی جگہ کا رہنے والا، اس کا حج قبول نہیں ہوا، باقی سب کا حج قبول ہو گیا۔ سننا، حضرت مالک ابن دینار نے سوچا کہ تیسری مرتبہ یہ خواب آیا، اٹھے۔ اب آپ کو معلوم ہے ہر جو لوگ حج میں جاتے ہیں، معلوم ہے بھائی بنگلہ دیش والے یہاں پر ہے، سری لنکا والے یہاں، بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سب کے خیمے بنے۔ اب یہ ڈھونڈتے ہیں کہ خراسان والوں کا خیمہ کہاں ہے، کسی نے بتایا کہ خراسان والوں کا خیمہ بہت دور ہے۔ حضرت مالک ابن دینار چلتے چلتے وہاں گئے، وہاں خراسان والوں کے پاس گئے اور ان کے خیمے میں گئے، کہا بلخ والوں کا خیمہ کہاں ہے؟ خراسان والوں کا خیمہ تو مل گیا، بلخ والوں کا خیمہ کہا بلخ والوں کا خیمہ پیچھے۔ اب حضرت مالک ابن دینار پیچھے گئے، وہاں سارے بلخ والے، خراسان میں کون سی جگہ، وہاں جا کر پوچھا بھائی بلخ والے، سب نے کہا ابن اہرون کہاں ہے؟ ابن اہرون۔ تو سارے بلخ والے جو تھے کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ ابن اہرون کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو 40 سال سے مکہ میں رہتے۔ کتنے سال سے مکہ میں رہتے؟ 40 سال سے مکہ میں، تو وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، وہ حج میں تھے، لیکن جیسا حج پورا ہو گیا وہ چلے گئے، اور وہ تو مکہ کے جنگلوں میں رہتے، اور وہ تو صرف عبادت کرتے، باقی کچھ کام نہیں کرتے، ان کا کام ہی عبادت ہے۔ مالک ابن دینار وہاں سے نکلے، سوچنے لگے کہ جو 40 سال سے مکہ میں، ان کا حج قبول نہیں، اور جو مکہ میں صرف عبادت کرتے ان کا حج قبول، اور باقی یہ سب بزنس کرنے والوں کا حج۔ مالک ابن دینار کو سمجھ میں نہیں آیا، ڈھونڈتے مکہ کے جنگلوں میں ڈھونڈتے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی کونے میں نماز پڑھ رہا ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا۔ ان کو مالک ابن دینار کو خیال آیا ہو سکتا ہے یہی ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے پتہ بتایا کہ مکہ کے جنگلوں میں گھاٹیوں میں عبادت کرتے یہ گئے۔ جب ان کی نماز پوری ہوئی تو مالک ابن دینار نے سلام کیا، سلام کر کے پوچھا ابن اہرون ہو؟ تمہارا نام ابن اہرون؟ کہا میرا نام ابن اہرون ہے۔ تو مالک ابن دینار سوچنے پڑ گئے کہ ان کو کیسے بتاؤں، اس لیے سب سے زیادہ تو عبادت یہ کرتا ہے اور اوپر والے نے حج ان کا قبول۔ مالک ابن دینار نے پھر پوچھا تم ابن اہرون ہو؟ کہاں میں ابن اہرون ہوں۔ مالک ابن دینار کچھ بولے اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا معلوم؟ تم شاید یہ بولنے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، تم یہی بولنے آئے ہو کہ میرا حج قبول۔ حضرت مالک ابن دینار روئے، کا ہمت تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہی ہے سب کا حج قبول ہو گیا، تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا معلوم؟ جاؤ مالک ابن دینار کو کہا جاؤ اپنی عبادت کرو، یہ پہلا سال نہیں، یہ 40ویں سال مجھے خبر ملی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، یعنی ہر سال مجھے یہ خبر ملتی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، یہ 40واں سال ہے، تم نے آ کر مجھے خبر دی، تمہارے جیسے کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے، ہر سال مجھے خبر دیتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا، مجھے معلوم ہے میرا حج قبول نہیں ہوا، چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ بولو ابن اہرون نے نماز کی؟ وہ مالک ابن دینار کھڑے رہے، کہا نہیں میں تو اس کو نماز کے بعد پوچھوں گا کہ حج قبول کیوں نہیں ہوا۔ خیر جب نماز پوری ہو گئی مالک ابن دینار آئے، یہ تو بتا دو کہ تمہارا حج 40 سال سے مکہ میں عبادت کرتے ہو، تمہارا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ اب سنو ابن اہرون نے جو داستان سنائی، کہا 40 سال پہلے، بھائی سنو ساتھ میں بولو کتنے سال پہلے؟ وہ ابن اہرون، دل کو ہلا دینے والی بات ہے میرے دوستو، وہ ابن اہرون کہتے 40 سال پہلے رمضان کی پہلی رات آئی، 40 سال پہلے، بولے آج سے 40 سال پہلے رمضان کی پہلی رات آئی، پہلی رات پورا خراسان میں بلخ میں رہتے تھے، کہا خراسان میں بلخ میں سب لوگ تراویح پڑھنے گئے، بھائی رمضان کی پہلی رات، کہا سب لوگ تراویح پڑھنے گئے، اور وہ ابن اہرون کہتے میں شراب کے اڈے پر گیا، کہتے 40 سال پہلے کی بات ہے، رمضان کی پہلی رات میرا پورا محلہ بلخ والے تراویح پڑھنے گئے، میں شراب کے اڈے پر گیا۔ کہا ایک بات، کہا دوسری بات، جب تراویح پڑھ کے سب لوگ واپس آئے
تو میں شراب کے اڈے سے باہر آیا. جب میں شراب کے اڈے سے باہر آ کے اپنے گھر پر گیا تو ابن احرون کہتے میری اکیلی ایک بڈھی ماں تھی, میں اکلوتا بیٹا, میری اکیلی ماں, میں اکیلا بیٹا. میں جب گھر میں گیا تو میری ماں نے مجھے زور کا دھکا مارا. وہ ابن احرون کہتے 40 سال پہلے رمضان کی پہلی رات میں شراب کے نشے میں چور ہو کے گھر میں گیا. میری ماں نے مجھے زور سے دھکا مارا اور میری ماں نے کہا شرم کر بے شرم, پورا محلہ رمضان کی تیاری کرتا ہے, تراویح پڑھتا ہے, صبح میں سب سحری کریں گے, روزہ رکھیں گے, اور تو کم وقت شراب کے اڈے پہ گیا, تو شرابی بن کے آیا. پورا محلہ تراویح پڑھ کے آئے, تو شرابی بن کے آئے. وہ ابن احرون کہتے میری ماں نے مجھے زور سے دھکا مارا, میں گر گیا. بھائی نشے میں تھا, میں گر گیا. کہتے مجھے غصہ آیا, میں نے میری ماں کو پکڑا. اس زمانے میں بڑا بڑا تندور جلتا تھا جس پہ روٹی پکائی جاتی. کہا بس معلوم نہیں, میں نے میری ماں کو پکڑا اور پکڑ کر زور سے دھکا مارا, میری ماں تندور میں گر گئی. وہ ابن احرون کہتے صبح ہونے سے پہلے ہوش آیا تو میری ماں تو راکھ بن گئی تھی. میری ماں ختم, پورے کوئلے کی طرح راکھ بن گئی تھی اور جل کر ختم ہو گئی. وہ ابن احرون کہتے میں گھر میں اکیلا تھا, میری ماں سے محبت کرتا تھا, ایسا نہیں کہ محبت نہیں کرتا تھا. شراب کا نشہ تھا اور ماں کو دھکا مار دیا, ماں جل کے ختم ہو گئی. تو جس ہاتھ سے میں نے میری ماں کو دھکا مارا اسی ہاتھ کو کاٹ کر میں نے پھینک دیا. کہتے میرا ایک ہاتھ جو نظر نہیں آتا وہ اسی لیے کہ میں نے اپنے ہاتھ کو سزا دی کہ جن ہاتھوں سے دھکا مارا اسی ہاتھ کو کاٹ کر میں نے پھینک دیا. اور کہتے اس دن سے میں نے بلخ کو چھوڑ دیا, مکہ میں آ گیا. آج 40 سال سے مکہ میں ہوں, 40 سال سے مکہ میں, اور ہر سال حج کرتا ہوں. لیکن ماں کو اپنے ہاتھوں سے میں نے جلایا, اس لیے ہر سال اللہ کسی ولی کو بھیج کر کہتا میں نے تیرے حج کو قبول کیا. 40 سال سے میرا حج قبول ہے. اور کیا کہا مالک ابن دینار سے کہا جاؤ چلے جاؤ, میں نے میری داستان سنا دی, تم تو حج کی خبر لے کر آئے ہو. تھوڑی دیر میں آواز آئے گی جو میں نے نماز پڑھا وہ بھی اللہ نے قبول نہیں کیا. ہر نماز کے بعد اللہ کی آواز آتی ہے تیری نماز قبول نہیں. 40 سال سے نماز پڑھتا ہوں, یہاں جنگل کے درختوں کے پتے کھاتا ہوں, اسی پر اپنا گزارا کرتا ہوں, لیکن 40 سال پہلے ماں کو آگ میں جلایا. نہ میری نماز قبول ہے, نہ میرا روزہ قبول ہے, اور 40 سال سے میرا حج بھی قبول نہیں ہے. سننا, مالک ابن دینار کہتے میں کیا کرتا, بھائی کوئی کیا کر سکتا. مالک ابن دینار کہتے میں چلا گیا, لیکن حضرت مالک ابن دینار اللہ کے ولی تھے. سننا, کہتے میں گیا اور جا کر اپنے خیمے میں سو گیا. بھائی حج کا موسم ختم ہوا تھا. مالک ابن دینار کہتے میں خیمے میں سویا. سب کہو سبحان اللہ کہو. حضرت مالک ابن دینار کہتے میں خیمے میں سویا, میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سننا, حضرت مالک ابن دینار کہتے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا. اللہ کے رسول نے مجھے کہا مالک اٹھو, جاؤ مکہ کی گھاٹی میں جاؤ, اور ابن احرون کو کہو مصطفیٰ نے ایک پیغام دیا ہے. ابن احرون کو کہو مصطفیٰ نے ایک پیغام دیا. مالک ابن دینار فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا پیغام دینا, میں ابھی جا کے بتا دوں گا. ہمارے نبی نے کہا ابن احرون کو جا کے یہ پیغام دے دو, گناہ تو بہت بڑا کیا ہے. ابھی بھی ہمارے نبی کہتے ابن احرون کو کہہ دو گناہ تو بہت بڑا کیا ہے. رمضان کی رات میں شراب پینا مطلب رمضان مہینے کے احترام کو پامال کر دیا. یعنی رمضان کی عزت کا کوئی خیال نہیں رکھا, تراویح کا کوئی خیال نہیں رکھا. ارے رمضان کی رات میں شراب پی اور سب سے بڑا گناہ اپنی ماں کو آگ میں جلا کے راکھ کر دیا. لیکن ہمارے نبی کہتے مالک اٹھو, وہ مکہ کی گھاٹی میں جاؤ اور ابن احرون کو میرا پیغام دو کہ تمہارا گناہ بہت بڑا ہے, تم نے رمضان کا خیال نہیں کیا, تم نے شراب پی رمضان کی راتوں میں, اور تم نے ماں کو جلا کے راکھ کر دیا. لیکن جا کے پیغام دے دو مصطفیٰ ذمہ داری لیتا ہے, قیامت میں تمہاری ماں کو راضی کروں گا اور دونوں کو ساتھ میں جنت کے دروازے تک پہنچا دوں گا. مصطفیٰ ضمانت لیتا ہے. ہمارے نبی نے کہا جاؤ کہہ دو مصطفیٰ ضمانت لیتا ہے, میں قیامت میں تمہاری ماں کو راضی کروں گا اور ماں اور بیٹے کا ہاتھ پکڑوا کے دونوں کو جنت کے دروازے تک پہنچا دوں گا. بس اتنا خواب. مالک ابن دینار اٹھے اور اٹھ کے جو دوڑے گئے. کہتے جب میں دوڑا گیا تو ابن احرون وہی گھاٹی میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے. یہ مالک ابن دینار کہتے میں گیا, میں نے جا کر ان کو پکڑا, ان کے کندھوں کو جھنجھوڑا, میں نے کہا دعا بند کرو. کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میرے نبی کا یہ پیغام ہے, میرے نبی کا یہ پیغام ہے کہ تم نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے. تم نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی, تم نے رمضان کی پہلی رات میں شراب پی, تم نے رمضان کی رات میں ماں کو دھکا مارا اور تم نے ایسا دھکا مارا کہ ماں کو جلا کر ختم کر دیا. تمہارا گناہ بہت بڑا ہے, لیکن مصطفیٰ کا پیغام ہے وہ قیامت میں تمہاری ماں کو راضی کریں گے اور تم دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا اور نبی تمہیں جنت تک چھوڑنے کے لیے آئیں گے. بس اتنا. مالک ابن دینار کہتے میں نے اتنا کہا, ابن احرون کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ
جو چاہتا تھا 40 سال میں تو نے قبول کر لیا. اللہ 40 سال میں یہی تو چاہتا تھا میری ماں مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تو نے قبول کر لیا. اللہ اب جب معاملہ ہی ختم ہو گیا تو میری دنیا میں ضرورت کیا ہے؟ اللہ تو نے تو سب قبول ہی کر لیا. وہ مالک ابن دینار کہتے وہ مانگتے گئے, زمین پر گرے, قریب گیا تو دیکھا کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیار ہو گئے. میرے پیارے دوستو, یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا تھا, بہت کچھ سوچنا ہے میرے پیاروں, بہت کچھ سوچنا ہے. کیا کرتے ہیں ہم اپنی, کیا میرے دوستو, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ماں کا کیا قصور ہے؟ کیوں ماں کو گالی دیتا میرے دوستو؟ کیوں ماں نے کیا بگاڑا ہمارا؟ کیا بگاڑا؟ 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا. ارے میرے دوستو, ہماری ماں نے ہمارے باپ کی گالیاں مفت میں کھائی. ہمارے ماں نے لوگوں کے برتن دھوئے, ہماری ماں نے لوگوں کے کپڑے صاف کیے. ہماری ماں ہم کو بڑا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی وجہ سے تڑپتی رہی. ارے ہماری ماں وہ ماں تھی, ہم رات کو بیمار ہوتے تھے, وہ بیچاری تڑپتے ہمیں اٹھاتی تھی, دوا پلاتی تھی, ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی, ہم گالی دیتے تھے پھر بھی سر پہ ہاتھ رکھتی تھی. وہ ماں جس نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا, خیال آیا میرا بیٹا آئے گا, اس کو یہ چیز بہت پسند ہے, اپنا ارمان کچل دیا. آج وہ ماں میرے دوستوں, وہ تو ابن اہرون تھے جو 40 سال ایسے گزارے. ہم میں کون ایسا ہے جو 4 گھنٹے ایسے گزار کے بتاوے؟ بتاؤ نا, کوئی 4 گھنٹے مکہ کی گھاٹی میں گزار کے بتاؤ, کوئی 4 گھنٹہ بھوکا رہ کے مکہ کی گھاٹی میں بتاؤ. میرے دوستوں, جب موقع ملا ماں کو گالی دی, ماں کو دھکا مارا, ماں کو جواب نہیں. ارے میرے دوستوں, یہ ہمارے جوان سیدھے منہ ماں کو جواب دینے بھی تیار نہیں, سیدھے منہ ماں کو جواب دینے تیار نہیں. اس لیے ہمارے نبی نے تو بالکل صاف کہا ہے, آپ کو سمجھ میں آوے تو آوے, نہیں آوے تو نہیں آوے. ہمارے نبی نے صاف کہہ دیا, تیری نماز تجھے مبارک, تیرا روزہ تجھے مبارک, تیری زکات تجھے مبارک. اگر ماں ناراض ہوگی موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. میرے پیاروں, خیر وہ جو واقعہ میں نے سنایا تھا اس میں ایک اور بات بھی کرنی ہے کہ ہمارے نبی کی شان کیسی شان ہوگی کہ 2 بچے جو دنیا سے, بولو ایک مبارک ہاتھ رکھا, بتاؤ اللہ نے زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا, ہمارے نبی کی محبت کی ایک جھلک بتاؤ. ارے بولو نا, بتاؤ. ارے ہاں یا نہیں, بولو نا, بتاؤ. اللہ کی قسم جمعہ کی رات بولو, آج رو کے اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہمارے نبی کی محبت. جو لوگ عمرہ کرنے گئے, میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول کرتے ہیں, آئے اللہ قبول کرتے ہیں. اور بڑا تو وہ ہوتا ہے جو ایسا جاتا ہے کہ واپس نہیں آتا. یعنی دعا کرو اللہ وہی کی موت بھی نصیب فرمائے. جب مقدر میں اللہ وہی بلا لے, بولو آمین, بولو جمعہ کی رات ہے, اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے. آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے نبی جب مکہ فتح ہوا, بولو مکہ فتح ہوا نا, ارے بولو ہوا نا, مکہ فتح ہوا. ہمارے نبی مکہ آئے, بولو صلی اللہ ہو. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. مکہ فتح ہوا 26 پارے میں. مجھے جو بات بتانی, جب مکہ فتح ہوا ہمارے نبی مکہ آئے, زمزم کے کنویں کے پاس آئے. بولو کون سے کنویں کے پاس آئے؟ زمزم. سننا, آج زمزم کا پانی جو ہے نا, آتا ہے نا گھر میں, آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آتا ہے. کوئی قدر نہیں ہم کو, نہ لانے والے کو نہ دیا گیا اس کو. میں تو ایک بات کہتا ہوں, زمزم کا پانی اتنا پیارا ہے کہ حدیث پاک میں لکھا ہے زمزم کا پانی نہیں پیا وہ الگ بات ہے, صرف محبت سے دیکھ لے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن میں زمزم کا پانی اتنا پیارا کیوں بن گیا؟ بھائی زمزم کا پانی دیکھ لے اللہ گناہ کو معاف کرے گا. کیوں؟ وہ وجہ بتا رہا ہوں. ہمارے نبی زمزم کے کنویں کے پاس آئے. بولو مکہ میں کون سے کنویں کے پاس آئے؟ ارے بولو نا, مکہ میں ہے نا زمزم کا کنواں ہے نا, زمزم کے کنویں کے پاس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے. صحابہ کو کیا فرمایا؟ اچھا صحابہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ڈول سے پانی نکال رہے. اس زمانے میں کنواں اپنی اصل شکل میں تھا, ابھی تو پاٹ دیا گیا, ابھی تو مشین لگا دی گئی. لیکن اس زمانے میں وہ صحابہ کرام رسی اور ڈول سے زمزم کا پانی کھینچ رہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, ہمارے نبی نے فرمایا بھائی ایک ڈول
مجھے پہنچانا ایک ڈول، مجھے پہنچانا. ارے صحابہ کرام دوڑے، میں پہنچاؤں، وہ کہ میں پہنچاؤں. خیر ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے یوں ڈول نکالی اور لا کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. سننا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا. بولو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی پیا اور قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پیا. قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پیا. اور پینے سے پہلے ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک حرکت کرنے لگے. صحابہ نے پوچھا آپ کے ہونٹ مبارک کیوں حرکت کر رہے؟ ہمارے نبی نے کہا میں دعا مانگ رہا ہوں، اور زمزم کے پانی پینے سے پہلے جو بھی دعا مانگو گے پانی کے پیٹ میں جانے میں دیر ہوگی مگر دعا کے قبول ہونے میں دیر نہیں ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم لما شرب له. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا، قبلے کی طرف منہ کر کے پینا، اور زمزم کا پانی پینے سے پہلے دعا مانگنا. ہمارے نبی فرماتے زمزم کا پانی پیٹ میں پہنچے اس سے پہلے تیری دعا آسمانوں پر پہنچے. اسی لیے زمزم کا پانی یہ قدرت کی نشانی. آپ حضرات نے یہ بیان کو پورا سنا ہوگا. دوستو بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرے اور پھر کسی ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم.